بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل کے قتل کے کچھ عرصے بعد حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں حضرت شیث کی ولادت ہوئی اور آپ علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی، پھر حضرت شیث نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت مطلب میں رکھا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ آپ علیہ السلام کی وفات اور تجہیز و تکفین سے متعلق حضرت ابن کعب فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے میری جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے لیے جنتی پھل تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ فرشتوں نے ان سے کہا، اے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹو، تم کیا چاہتے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد محترم بیمار ہیں، انہوں نے جنتی پھل کھانے کی خواہش کی ہے۔ فرشتوں نے کہا، واپس لوٹ جاؤ، تمہارے والد کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ پھر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو انہیں دیکھ کر حضرت حوا علیہ السلام نے پہچان لیا اور آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی تمہارے ذریعے ہی مصیبت پہنچی تھی، میرے اور فرشتے کے درمیان راستہ خالی کر دو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ علیہ السلام کی قبر کھودی اور لحد تیار کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر قبر میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام کو قبر میں رکھا، پھر اینٹیں لگائیں، پھر قبر سے نکل آئے اور اوپر سے مٹی ڈال دی، پھر فرمایا، اے اولاد آدم، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ آپ علیہ السلام کو ہند میں اس پہاڑ کے پاس دفن کیا تھا جس پر آپ علیہ السلام جنت سے اترے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی حکایات کا ذکر فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور شیطان کو سیاہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کے تمہارے سامنے بیان کیا گیا ہے، یعنی مٹی سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے ان کی پشت کو ملایا تو اس سے اولاد نکلی، تو فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے بنایا، یہ جنتیوں والے کام کریں گے۔ پھر ان کی بائیں پشت ملی، اس سے اولاد نکلی اور فرمایا، میں نے انہیں آگ کے لیے بنایا، یہ لوگ جہنمی کام کریں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنتیوں کے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ جنت کے اعمال سے کسی عمل پر مرتا ہے، اس بنا پر اسے جنت میں داخل فرماتا ہے، اور جب بندے کو جہنم کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جہنمیوں کی کام لیتا ہے یہاں تک کہ وہ جہنمیوں کی کاموں میں سے کسی کام پر مرتا ہے جس کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل فرماتا ہے۔ اس احادیث پاک میں کام لینے کے معنی ہے کہ بندے کا قلبی رجحان نیکیوں یا برائیوں کی طرف ہوتا ہے، جس سے وہ اپنی خوشی سے نیکیاں یا برائیاں کرتا ہے، لہٰذا نیکی یا برائی کرنے میں بندہ مجبور ہرگز نہیں، بلکہ نیکی کی رغبت اور برائی کی خواہش ہر انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ پھر نیک اور برے کام پر قدرت کا اختیار بھی دیا جاتا ہے، پھر اچھی اور بری راہ آدمی کے سامنے کھول دی جاتی ہے اور انسان اپنی مرضی سے ان میں سے کسی راہ کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں والے کام اس بندے
بندے سے لیتا ہے جو اپنی مرضی و اختیار سے ہدایت کی راہ اختیار کر کے اچھے اعمال کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جہنمیوں والے کام اس سے لیتا ہے جو اپنی مرضی و اختیار سے ہدایت سے منہ موڑ کر برائی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے نفس کے پیچھے چل کر خود ہی گناہوں والی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، ان کی پشت سے ان کی اولاد کی روح نکلی جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا فرمانے والا ہے، اور ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان نور کی چمک دی۔ پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہاری اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا، ان کی آنکھوں کے درمیان کی چمک پسند آئی۔ عرض کیا، یا رب یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام۔ عرض کی، یا رب ان کی عمر کتنی مقرر فرمائی ہے؟ ارشاد فرمایا، 60 سال۔ عرض کی، اے میرے رب، میری عمر میں سے 40 سال انہیں بڑھا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ان 40 سالوں کے علاوہ پوری ہوئی تو ان کی خدمت میں موت کا فرشتہ حاضر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ابھی میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرمایا، آپ وہ اپنے فرزند داؤد علیہ السلام کو دے چکے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد انکار کرنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول کر ممنوعہ درخت سے پھل کھا گئے، لہٰذا ان کی اولاد بھولنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی، ان کی اولاد خطائیں کرنے لگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی دائیں کندھے پر دست قدرت لگایا اور سفید رنگ اولاد جو چونٹیوں کی مانند تھی۔ پھر بائیں کندھے پر دست قدرت لگایا، سیاہ رنگ کی اولاد گویا کہ وہ کوئلے ہیں۔ پھر دائیں والوں کے لیے فرمایا، یہ جنت کی طرف جاتے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، یعنی ان کے جنتی ہونے سے مجھے کوئی نفع نہیں، اور بائیں جانب والوں کے لیے فرمایا، یہ جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہیں پر ہوتا ہے ہماری ویڈیو کا اختتام۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔